الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر پروگرام ذکر ایک نبی کا میں مرحبا کہتا ہوں۔ جو اسلام بھی دیکھتے ہیں، جو ناظرین دیکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں کسی ایک یا دو نبی علیہ السلام کے ذکر کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں اور ان کی سیرت سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ جب بھی درود پاک پڑھیں، انبیاء کرام پر بھی درود بھیجیں، اور بالخصوص پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ضرور درود پاک بھیجا کریں۔ یہ گروہ جو ہے انبیاء کرام کا گروہ ہے، اللہ پاک کے مخلوق میں جو کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، جس کا گننا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس تمام مخلوق کے اندر جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ اللہ پاک کے انبیاء کرام کا گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان میں سے کچھ کی ہسٹری ڈیٹیل میں اور کچھ کی مختصر ہم تک پہنچ سکی۔ یوں کہیے کہ ہم اس کو پڑھنے میں ہم کامیاب ہو سکے۔ سب کی ہسٹری کو، سب کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا جا سکا، جیسا محفوظ کیا جانا چاہیے تھا ویسا اہتمام نہ ہو سکا۔ ہمیں جو خبریں ملی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے احادیث کریمہ میں، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے، کسی کا بار بار ہے، کسی کا ایک بار ہے، کسی کا چند مرتبہ ہے۔ قرآن اور اس کی پھر تفسیر میں مفسرین نے واقعات کو بیان فرمایا۔ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب سیرت انبیاء بھی ہے، جو کہ ہمارے اس پروگرام کا کہیے کہ میکسیمم جو ہم ڈیلیور کرتے ہیں کنٹینٹ اسی میں سے لیا جاتا ہے۔ ان تمام سے لے کر آپ تک انبیاء کی سیرت کو ہم ترتیب وار بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ آپ سن چکے، آج جس پیارے نبی کا تذکرہ ہوگا ان کا نام ہے حضرت سیدنا ایوب علی نبی جنا وعلیہ السلام۔ اب بڑے ہی زبردست نبی ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی شان سے نوازا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، پھر کس طرح سے اللہ پاک نے آپ کو آزمائشیں آپ کے لیے دور فرمائیں، اور پھر کس طرح سے وہ تمام نعمتیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو پہلے حاصل تھی آپ کو دی گئیں۔ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، عمر مبارک کتنی ہوئی، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طرح کے تھے، اور آپ کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے مشکل پر، آزمائش پر صبر کرنا اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایوب علیہ السلام سے بھی، ان کی سیرت سے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن ابتدا میں ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ جی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے اور جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے کر مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیاز کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا آقا تمہارے دربار جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان
ہی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے، اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، اسے فرما روا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بناؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو، منور میری آنکھوں کو، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام جس میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑے خوبصورت انداز پر ذکر کیا گیا، استغاثہ بھی کیا گیا، اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ ابتدا میں سیدنا ایوب علی نبی جینا وعلیہ السلام کا جو ایک بنیادی تعارف ہے وہ پیش ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم اپنے اس پروگرام میں ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کی سیرت اور ان کے ذکر خیر سے فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر، ان نفوس قدسیہ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا ذکر خیر ہے، قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ ہوا، اور آپ کی کیفیات کو رب تبارک و تعالیٰ کی آپ پر جو نوازشات ہوئیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سبحان حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے جی، تو والد گرامی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے اگر آپ کا نسب نامہ دیکھا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، جن کا ہم ذکر خیر کر چکے ہیں، ان سے ملتا ہے، اور آپ کا نام ایوب ہے۔ اور دونوں طرف سے انبیاء سے جا کے نسب ملتا ہے، کیا بات ہے۔ اور ان کی جو زوجہ تھیں، جن کا ان کی سیرت کے حوالے سے کافی ذکر ملتا ہے، اور ان کی قربانیاں اور ان کا ایک شاندار کردار جو رہتی دنیا تک مسلمانان عالم میں جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک
مینارہ نور ہے، ان کا نام رحمت تھا۔ ماشاءاللہ ان کا کردار بھی ایسا تھا اور نام بھی اتنا شاندار تھا، اور وہ جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی شہزادی تھی، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی۔ آپ کا حلیہ میں بیان کرتا ہوں، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی قاسم صاحب عزیز لطفہ نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا، جس کو علماء نے ذکر کیا کہ یہ ایک تصور قائم ہو جائے، مفتی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط، اور قد مبارک لمبا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے، آپ کے واقعے کو اگر اسٹڈی کیا جائے، تو ایک چیز ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کی سیرت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی اللہ کے نبی میں کوئی ایسی خوبی نمایاں ہوتی ہے کہ جو پھر استعارے کے طور پر، ضرب المثل کے طور پر اور مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ جیسے کہ توبہ کا ذکر ہو تو آدم علیہ السلام کی توبہ کا تصور آتا ہے، حسن و جمال کا معاملہ ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اگر لمبی عمر کی بات کی جائے تو عمر نوح علیہ السلام اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر گریہ وزاری کی رب کی بارگاہ میں التجا اور گریہ وزاری کا ذکر ہو تو گریہ یعقوب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، آزمائشوں پر صبر کرنا، جب اس کا ذکر ہوتا ہے اور کسی غمزدہ کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے تو عموماً وہاں پر جو تصور آتا ہے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تصور آتا ہے کہ صبر ایوبی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا۔ میں ایک جملے میں ان کے پوری زندگی کا جو ایک خلاصہ ہے اس کو ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی ہم بات کریں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک اور زندگی مبارک کا ابتدائی حصہ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اولاد کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے آخری ایام دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں نظر آتی ہیں، لیکن زمانے زندگی کا جو درمیانہ حصہ ہے اس میں بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی جو سیرت اور آپ کا مزاج تھا اور آپ کی جو عادات تھی ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ایک بندہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے دو ہی رستے ہیں، کیونکہ دنیا میں یا تو انسان خوشی اور راحت میں ہوتا ہے یا پھر آزمائش اور مصیبت میں ہوتا ہے۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے، جو قرآن و حدیث کا ایک خلاصہ ہمیں ملتا ہے، کہ مصیبت آئے، آزمائش آئے تو انسان کو صابر بننا ہے، صبر کرنا ہے اور اس پر اجر پانا ہے، اور نعمت اور راحت ملنی ہے، خوشی ملنی ہے تو اس پر شاکر بننا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب خوشحالی کے زمانے میں ہیں، صحت کے زمانے میں ہیں اور مالداری کے زمانے میں ہیں تو آپ کی زندگی میں شکر اور تقوی یہ سب نمایاں ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو اس پر آپ کا صبر بھی ایسا ہے کہ جس کو قرآن بھی بیان فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آپ علیہ السلام کی اس شان کو بیان فرمایا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، اِنَّهُ اواب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ تو بعض اوقات جب مصیبت آتی ہے تو انسان واویلا کرتا ہے اور ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ بزرگان دین بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے نا، اگر اس کے آنے کے اسباب کو دیکھا جائے، کئی اسباب ہیں اس کے، رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اولیاء کرام اور صوفیاء کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو مصیبت آتی ہے بندے پر وہ اس لیے آتی ہے کہ بندہ اس مصیبت کے آنے پر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، رجوع لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ابتدائی تعارف ہم نے سنا اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات ہوگی صبر ایوب علیہ السلام پر بھی۔ تو آپ نے محاورات کی بات کی، میں غور کر رہا تھا، واقعی کئی ایسے محاورے ہیں جو کہ انبیاء کرام کی سیرت سے متعلق ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نوح، یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور اسے خوبصورت تصور ہے کہ آج بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے جو نمایاں اور نورانی پہلو ہیں وہ ضرب المثل کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام کی تو کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ میں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا ان سے محبت کی علامت ہے، اور ایوب ایک ایسا نام ہے کہ جو فی زمانہ بھی کثرت سے رکھا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے دور میں بھی اگر ہم بات کریں تو جو انبیاء کرام کے بعض نام ہیں جو بہت کم سننے کو ملتے ہیں، بعض نام ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔
تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو ہے برکت کے لیے اپنے بچوں کا بکثرت رکھا جاتا ہے، اور یہی دین اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات بھی ہیں کہ جب تک ہم تمام انبیاء پر ایمان نہ لائیں، سب کی تصدیق نہ کریں، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ شریعت پر عمل کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے اپنے احکامات تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمام ہی انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں انبیاء کرام کی جو محبت اور عظمت رکھی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سیرت کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اور بہت کچھ سیکھیں، اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ابھی انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل میں جب تذکرہ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو مقرب ہوتے ہیں، وہ بھی کس طرح آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں کس قدر اس پر صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا۔ میں چاہوں گا کہ اگر کچھ احادیث کا ذکر ہو، کیونکہ ہمارے جو سیرت انبیاء ہے اس کا ایک بڑا جو ماخذ ہے آپ کی سیرت کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ احادیث سے بھی ملتا ہے، تو آپ کا ذکر جو ہے وہ کس طرح احادیث میں کیا گیا؟ جی، کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے۔ میں بخاری شریف کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک ذکر کرنا چاہوں گا جس میں ایک میسج بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ان پر کرم نوازی بھی ہے، اور ان کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک نیاز مندی کا انداز ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا، بخاری شریف میں یہ کتاب الغسل میں بھی حدیث پاک موجود ہے، کتاب التوحید میں بھی، اور کئی مقامات پر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سونے کی ٹڈیاں جو ہیں وہ آپ پر اس کی بارش ہوئی۔ اچھا، یعنی کہ حشرات ٹائپ جی، حالانکہ وہ ایک حشرات ہوتا ہے، ایک جاندار شے ہے، لیکن یہ رب کی قدرت ہے، سونے کی ٹڈیاں جو ہیں وہ اس کی بارش ہوتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اسے اپنے کپڑے میں جمع فرماتے ہیں۔ اچھا، اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی ادا کو ملاحظہ فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ندا فرماتا ہے، یا ایوب، اے ایوب، الم اکن اغنیتک اما ترا، اے ایوب جو تمہارے پیش نظر ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، کیا میں نے ان چیزوں سے اس سے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا؟ کہ تمہیں اس کی کیا حاجت؟ تو اب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بلا کیوں نہیں ہے میرے رب، تو نے تو مجھے بے نیاز کر دیا ہے دنیا سے، ولیکن لا غنا بی ان برکتک، لیکن اے اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگرچہ دنیا کی طمع نہیں، پھر شارحین نے یہاں ذکر کیا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع فرمانا معاذ اللہ دنیاوی مال کی حرص کے لیے نہیں تھا، لالچ کے لیے نہیں تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک کرم نوازی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک رزق تھا، تو اس سے برکت لینا مقصود تھا کہ اللہ میں دنیا سے تو بے نیاز ہوں لیکن تیری طرف سے آنے والی برکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ پھر یہاں پر علماء کرام نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، کیونکہ جب بھی مال اور حصول مال کا ذکر کیا جاتا ہے یا مالداری کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں ایک تصور منفی ہی آتا ہے عام طور پر کہ مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام نے ہر چیز کو اعتدال میں رکھا ہے، اور ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ ہی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مال، وہ حلال مال اور وہ مالداری کے جس کی وجہ سے رب کے ذکر میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے بندے کو غفلت طاری نہ ہو، تو وہ مال اور وہ مالداری مذموم نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے ذکر کیا کہ حلال مال کی حرص رکھنا، طلب کرنا اور مالداری کو طلب کرنا اس اعتبار سے کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مال کی قلت کی وجہ سے میں رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یا کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو حلال مال کی طلب کرنا یہ ایک محمود عمل ہے۔ اور جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال عطا کیا جاتا ہے اور یہ جو غنا ہے، مالداری ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس غنا کو، مالداری کو برکت سے تعبیر فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اعتدال جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ البتہ یہ دھیان رکھنا، یہ خیال رکھنا کہ حلال میں بھی بندہ باکفایت مبتلا رہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو نہ ہو
کہ جس سے اس کے دین کا نقصان ہو۔ اس موضوع پر میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے اسلام بھائی، ہمارے ناظرین جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا ضرور مطالعہ کریں۔ یعنی کہ ہم نے یہ تو کہا کہ بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اعتدال ہے کیا، اور کیا مذموم ہے اور کیا محمود ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ جتنے خوبصورت انداز پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اس میں کیمیہ سعادت میں بھی آپ کو مل جائے گا، احیاء العلوم شریف میں بھی مل جائے گا، کسب حلال اور مال سے متعلق آپ نے جو کلام کیا ہے وہ واقعی آپ ہی کا حصہ ہے، اور جتنی مثالوں سے اور جتنی ڈیٹیل سے آپ نے بیان فرمایا ہے تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ ہم اس کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اعتدال سے نکل کر بھی ہم اپنے آپ کو معتدل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کہیں اور جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے ہم ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہیں، اور گمراہی سے اور غلط سوچ سے، غلط طرز سے اور بے اعتدالی سے ہم اللہ پاک سے اس کی پناہ مانگتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا۔ جی قربان بھی، سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، ماشاءاللہ آپ کس پہلو کو بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں ابھی بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی سے نوازا تھا، جی، اور اسی طرح آپ کا اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، تو اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی، اور جسے کہتے ہیں نا لینڈ لارڈ، آپ کی بڑی زمینیں تھیں اور بڑی کھیتی باڑی کا کام تھا آپ کا، بڑے جانور تھے اور اونٹ وغیرہ تھے، تو کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کمی نہ ہونا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ، آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرنے والے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے تھے۔ اس کا ثمرہ، اس کا جسے کہتے ہیں نا بینیفٹ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند ہو گئے، تو آپ نے سوال کیا کہ مولا میں نے کیسا صبر کیا، میں نے کیسا صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور توفیق تمہیں کہاں سے ملی؟ تو یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتی ہے، تو واقعی توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ واقعہ ایوب سے جی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس خوشی کے بھی لمحات آتے ہیں اور غمی کے بھی لمحات آتے ہیں۔ جب خوشی کے لمحات تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم دیکھیں، آپ نے اللہ کی طرف سے منہ نہیں موڑا، آپ اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہونے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا صبر کرنے والا بنایا کہ قرآن مجید میں نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ تعریف فرمائی، اور ان کی مثال قیامت تک تادم قیامت قائم رہے گی کہ ایسا زبردست صابر ہے۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت یہ تمام صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے، سبحان یعنی اللہ، دنیا میں جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں ان سب کے سردار بات ہے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، علماء نے فرمایا کہ اس واقعے سے ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر آفتیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، یہاں پر راحتیں بھی آئیں گی اور خوشیاں بھی آئیں گی، یہاں پر جو ہے تکلیف بھی آئے گی تو یہاں پر چین اور سکون بھی ملے گا، دونوں قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں پر نعمت ملے گی بھی تو نعمت واپس بھی لے لی جائے گی۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمت پر، اس کی خوشی پر، اس کے انعامات پر اگر بندہ شکر ادا کرے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں لگا رہے، جو اللہ نے اس کو انعامات دیے، اس کو صحت کی دولت عطا فرمائی، اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اس کو مال و دولت عطا فرمایا، اس کا اچھا بزنس ہے، اس کا حسن ہے، اس کا جمال ہے، اس کی آواز ہے، جو بھی اللہ نے اس کو خوشی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، اور وہ بندہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، یعنی ناشکری نہ کرے، تو فرمایا اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے پر کوئی مصیبت والا وقت آ جائے، کوئی تکلیف والا، کوئی اذیت والا، کوئی آزمائش والا، ایسے وقت اگر بندے پر آ جاتا ہے تو اللہ پاک خوشی کے لمحات میں رب کائنات کی فرما برداری کی برکت سے
اس کی غمی اور تکلیف اور اذیت والے لمحات میں اس پر صبر کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، ماشاءاللہ، صبر کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ اس کو تعلیم فرما دیتا ہے کہ وہ بآسانی اس مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ یعنی خوشی کے وقت جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر گزار رہے اور نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اس میں بڑی ایک زبردست بات ہے، اور دو پہلو جو آپ نے بیان کیے کہ ایک تو نکلنے کا راستہ اسے مل جاتا ہے جب مصیبت آ جائے، اور دوسرا اللہ پاک اسے محفوظ فرماتا ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، اگر ہماری سوچ اللہ کی فرما برداری کی ہو تو ہم دونوں مواقع پر شکر گزاری میں بھی رہیں گے، صبر میں بھی رہیں گے، اور نافرمانی سے بچے رہیں گے۔ اور اگر سوچ مثبت نہیں ہے، ہماری ذہن کی تربیت نہیں ہے، تو بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان معاذ اللہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے رب تو نے مجھے نعمت عطا کی، تو نے مجھے خوشی عطا کی، اب دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ معاذ اللہ زبان حال سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے خوشی کے مواقع ایسے ہیں، شادی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے اگر کسی کو نوازا، اور بہت صبر کے بعد اور بہت انتظار کے بعد اگر کسی کو اولاد ملی، اور بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹا ملا، اب اس کی جب خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ مال نہیں ہوتا تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنی التجائیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مالداری مل جاتی ہے اور پیسہ آ جاتا ہے، اس پیسے کی مستی کیسی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے تو کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی کو منصب عطا فرماتا ہے اور وہ کسی اتھارٹی اس کو ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہی مظلوم جب ظالم بنتا ہے اور اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ کیسے معاملات کرتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر ہمارے لیے سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ اور جب خوشی کے موقع پر جب بندہ آسودہ حال ہے، اس کی زندگی اچھی بسر ہو رہی ہے، اس وقت نافرمانی سے محفوظ ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، تو اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آئے تو اللہ پاک اس سے نکلنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک وہ تعریف ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، دوست کی تعریف کرتا ہے، ماں باپ اولاد کی تعریف کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کی، شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنے مقام پر درست ہوں گی، لیکن کمال یہ ہے، اور کسی بھی پرسنالٹی کے لیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ جس کی تعریف اس کا رب کرے، اور قرآن میں فرمائے نعم العبد، تو ارشاد فرمایا میرے رب عز و جل قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور ایوب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ہم ادا کر کے اپنے لیے سعادتیں اکٹھی کرتے رہیں گے۔ رب عز و جل جس کو اچھا فرما دے، جس کی تعریف فرما دے، جس کے لیے اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں الفاظ جو ہے وہ ایسے استعمال فرمائے کہ جو اس کی تعریف اور تحسین کے لیے ہوں، تو کمال ہے اس پرسنالٹی کا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت کے ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بار بار یہ جو ٹاپک ریپیٹ کیا جاتا ہے شکر کا، صبر کا، تو امتحان یہ ہے کہ جب بندہ اس موقع پر کھڑا ہو تو اس وقت وہ اپنے رب عز و جل کی کس طرح سے فرما برداری کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بلکہ کیا خوب ہو اگر ہم یہ تصور جمائیں اور اپنا ذہن بنائیں کہ چلو یار اب جو کچھ ہوا توبہ کر لے بندہ، اگر کوئی نافرمانی کا کام ہوا ہے، گناہ کا کام ہوا ہے، جو بھی سابقہ زندگی میں خوشی کے مواقع پہ ہم نے کیا، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ یا اللہ اب اگر کوئی خوشی کا بڑا موقع آیا، ویسے نعمتیں تو رات دن ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کسی خاص موقع کی سیلیبریشن کا اگر ٹائم آئے گا تو یا اللہ میں تیری فرما برداری کے مطابق اسے گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو کیا خوبصورت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں۔ صبر کی بات ہوئی، صبر جو ہے وہ مصیبت پر ہوتا ہے، آزمائش پر ہوتا ہے۔ تو صبر ایوب کی تو ہم بات کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی تو ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان آیتوں کے اندر
मुसीबत में मुब्तला होना और उस पर सब्र करना, उस पर रब का इनाम, और जो साबिर बंदा होता है वो अल्लाह के बारगाह में रुजू करने वाला होता है। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो हम पढ़ते हैं, तर्जिया इसको कहा जाता है। तो ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रुजू करना, उसकी याद की तरफ इल्तिफात करना, इसका माना और मफहूम इसके अंदर पाया जाता है। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें तौफीक खैर अता फरमाए। राशिद भैया बढ़ेंगे उन वाक़यात की तरफ, उन चीज़ों की तरफ कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़ाहिर हुई और किस तरह से आप आजमाइश में मुब्तला किए गए, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद के वाक़यात को भी डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ इब्तिदान में ये चीज़ ज़िक्र कर दूँ कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो नॉर्मली एक जहन जाता है कि माज़अल्लाह इसने कोई बुराई की होगी तो उसका ये खमियाजा भुगत रहा है। जी, आम लोगों के हवाले से, ये इंसान अपने हवाले से तो ये फीलिंग्स रखता है, लेकिन अंबियाई किराम का मामला जुदा है। अंबियाई किराम गुनाहों से मासूम हैं, उन पर अगर कोई आजमाइश आती है तो उसका भी एक रीज़न होता है। इमाम नस्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर मदारिक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का जहाँ जिक्र है, वहाँ पर इस बात को वाज़े तौर पर जिक्र किया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर भी जो आजमाइशें आई थी, तो उन आजमाइशों के आने की एक हिकमत और वजह ये थी ताकि अल्लाह तबारक व ताला अपने इस नेक बंदे, अपने इस मासूम बंदे के दराजात में इजाफा फरमाए। और रब तबारक व ताला की तरफ से ये आजमाइश आना बंदे मोमिन के हक में नेमत होता है। यानी आप दुनिया में देखें, दुनिया में हम आए हैं, पैदा हुए हैं, तो अब दुनिया में नशेबो फराज सब होता है, खुशियाँ भी होती हैं, आजमाइशें भी आती हैं। कोई मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, आजमाइश सबके लिए आती है। लेकिन बंदे मोमिन होना, रब की मार्फत रखने वाला होना और दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होना, ये कितना बड़ा एजाज़ है कि ये निस्बतें बंदे मोमिन के हक में दुनियावी आजमाइश और मुसीबतों को भी नेमत बना देती हैं। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक जिक्र करके फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करूंगा, ताकि हमें भी जब आजमाइशें आती हैं तो एक सब्र करने का और हमें क्या करना है उस हवाले से हमें रहनुमाई मिले। जामे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जितनी मुसीबत ज्यादा उतना ही सवाब ज्यादा। जितनी भी बंदा मोमिन पर आजमाइशें आ रही हैं, उसका काम है उसने सब्र करना है, रब की रजा पर राजी रहना है। जितनी मुसीबतें ज्यादा होंगी इंशाल्लाह अजर व सवाब भी उस कदर ज्यादा होगा। प्यारे आका फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है, उन्हें अपना महबूब बनाता है, तो उन्हें मुब्तलाए मुसीबत फरमाता है, उन्हें मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश पर, मुसीबत पर राजी रहता है, रब की रजा पर राजी रहता है, उसके लिए रजामंदी है। और माज अल्लाह रब तबारक व तआला की तरफ से आने वाली किसी आजमाइश पर अगर बंदा नाराज होता है, नाखुश होता है, तो उसके लिए भी नाखुशी है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र की तौफीक अता फरमाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो माल के एतबार से भी, औलाद के एतबार से भी, जाहो मनसब और हुस्न जमाल के एतबार से भी आली शान थे और अपने वक्त के एतबार से एक पर्सनैलिटी भी थे। नबी वैसे ही पर्सनैलिटी होता है, लेकिन इन दुनियावी नेमतों के एतबार से भी आप माशाल्लाह नुमाया थे। लेकिन रब तबारक व तआला ने आपकी आजमाइश का और इम्तिहान का यूं सिलसिला फरमाया कि आपके मकान की छत गिरने की वजह से, दबने की वजह से आपकी जो औलाद थी, जो उलमा बयान करते कि 7 बेटे और 7 बेटियां थी, ये फौत हो गए। फिर आपके कई गुलाम थे, कई कनीजें थी, वो भी यके बाद दीगरे इंतकाल कर गए। आपके जानवर मवेशी वगैरह जो थे वो भी हलाक हो गए। आपकी खेती और आपके बागात थे वो भी फना हो गए। यानी जाहिरी तौर पर जो नेमतें होती हैं सब खत्म हो गई। अब अगली आजमाइश जो एक बड़ी आजमाइश तलब आजमाइश थी, वो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जो बदन अक़दस है, और अल्लाह ताला के सारे अंबियाई खूबसूरत होते हैं, हुस्न जमाल वाले होते हैं, आलीशान होते हैं, आपको बीमारी में मुब्तला फरमाया। और बीमारी में इस अंदाज में मुब्तला फरमाया कि आपके जिस्म पर जख्म हो गए, आबले पड़ गए, और आपकी जो ज़ौजा थी जिनका नाम रहमत था, सिवाय उनके आपके करीब कोई न था, और वो आपकी तीमारदारी और खिदमत बजा लाया करती थी। अब ये कितना अरसा था इस आजमाइश का? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया कि तकरीबन 7 साल का अरसा है। आज अगर हमें सिर्फ 7 मतलब दुनियावी टाइम के एतबार से 7 दिन अगर खुदा न खास्ता बुखार आ जाए तो इंसान कितना तिल मिलाता है और कितना मायूस होता है और कितना बेजारी का इजहार करता है। 7 साल का अरसा कि आपके बदन अक़दस पर जख्म ही जख्म है, लेकिन इस हालत में भी रब तबारक व तआला का शुक्र करते हैं। और किबला मुफ्ती कासिम साहब ने जहाँ इनका ये जिक्र किया, वहाँ इनके कलिमात भी बयान फरमाए कि जब ये मुसीबत आई तो मादल्ला नाशुक्री इन्होंने नहीं की, बल्कि अर्ज क्या की, और ये हकीकत भी है। रब तबारक व तआला इसका हमें हर वक्त अपने पेश नज़र इसको रखने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस जब कोई आजमाइश आए
تو اللہ تعالیٰ یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جب آپ پر یہ آزمائش آئی تو آپ نے واویلا نہ کیا، رب کی حمد و ثنا کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، اللہ، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ تو یہ آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ تھا۔ کیا بات، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا کا سبب بنا، جب آپ نے دعا کی تو وہ پھر پورا ایک لمبا واقعہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس میں دیکھیے اگین وہی بات ہے کہ جو بھی نعمت ہے اس کو رب کی نعمت سمجھنا اور اپنا نہ سمجھنا، یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں، مال ملتا تھا تب بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے، کبھی ضائع ہونے کی خبر ملتی تو بھی رب کا ہی شکر ادا کرتے، کیونکہ اپنے مال و اسباب کو وہ عارضی سمجھا کرتے تھے۔ اور دنیا کے اندر جو نافرمانی ہے اور جو ایک بے باکی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے اور ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ میں نے گویا کہ دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو پھر اس کو جب بندہ اتنا پوزیسو ہو کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا میرے رب کا تھا، جب تک اس نے چاہا، اب مجھے نعمتوں سے نوازا، جب چاہا واپس لے لیا۔ یہ کانسیپٹ اور یہ تصور جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ صفات کے حامل شخص کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام شخص کی جو ہے وہ اپروچ ہی یہاں تک نہیں ہو پاتی، وہ تو بیچارہ کہیں دوری چیزوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ راشد بھائی، یہاں پر آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ بیمار ہوئے اور آپ کے جسم پر زخم ہوئے اور کچھ اور آزمائشوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دیا جائے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے اور آپ کے بیماری پر کیے جانے والے صبر کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں جو بیماری کا تذکرہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، یعنی کہ اس کو پڑھ کے بعض اوقات انسان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ بہت پہلے ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا رسالہ کہہ لیں، وہ نظروں سے گزرا، آپ یقین کریں اس کے کئی صفحات پر جس انداز پر بیماری کا تذکرہ تھا تو وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا، یعنی کہ پڑھ کے بندے کی طبیعت خراب ہونے لگے، ایسا معاملہ تھا۔ اور عوام کے اندر بھی صبر ایوب علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں، آپ کی بیماری کے حوالے سے جو مشہور ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دیا جائے کہ وہ بیماری کیسی تھی اور کیا تھی، اور جو سٹوریز مشہور ہیں تو وہ کس حد تک درست ہیں۔ جی، آپ نے جو پروگرام کی ابتدا میں فرمایا کہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، ہمارے مومن ہونے اور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے تمام سچے انبیاء کو ہم مانیں اور ان کو تسلیم کریں۔ اب انبیاء کرام کو ماننے کا مطلب کیا ہے، تو علم عقیدہ کی کتابوں میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک کتاب کے حوالے سے تجویز کروں گا، بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے الحمدللہ اس میں عقائد کا بیان ہے، اور بالخصوص انبیاء کرام سے متعلق بندہ مومن کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا نظریہ رکھنا ہے، اس کو صدر الشریعہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ وہاں پر صدر الشریعہ نے اس کو ذکر کیا، اور المعتقد المنتقد میں فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا، اور بالخصوص نزہۃ القاری میں شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ نبوت کے لیے یہ ایک شرط کے طور پر علماء نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام جتنے تھے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سچے انبیاء ہیں، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، خواہ وہ عیب خلقی ہو یا خلقی ہو، یعنی اوصاف اور عادات کے اعتبار سے بھی ان میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی عیب والی معاذ اللہ صفت نہیں تھی، اور خلقی اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی معاذ اللہ کسی بھی اللہ کے سچے نبی کو کوئی ایسا عیب نہیں ہوا کہ جو معاذ اللہ خلقی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوا، خلقی اعتبار سے خلقی اعتبار سے۔ اور بیماری کا جو ذکر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے، جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے سچے نبیوں اور رسولوں کو نہ کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے، نہ کوئی ایسا مرض ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کھائیں اور معاذ اللہ دور ہوں، کیونکہ انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ خلق کو خالق سے ملائیں، لوگ ان کے قریب آئیں اور ان کا فیض پا کے رب کی معرفت حاصل کریں۔ تو معاذ اللہ عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اللہ کے اگر کسی نبی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ جس سے طبعی طور پر انسان گھن کھاتا ہے،
ایسے شخص سے انسان دور ہٹتا ہے تو پھر انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا جو بنیادی مقصد تھا تبلیغ دین اور لوگوں کو رب کی طرف لانا اپنا قرب بخشتے ہوئے، تو وہ پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی کئی افسانہ نگاروں نے اس طرح کی باتیں لکھی، اور کئی غیر معتبر کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی کہ معاذ اللہ ان کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا۔ تو یہاں علماء نے صراحت کی کہ کوڑ کا مرض وہ مرض ہے کہ جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کوڑ سے، جذام سے یہ محفوظ ہیں، ان کو یہ مرض نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ تو اتنے جری ہوتے ہیں، یہاں تک روایات گھڑ دی گئیں کہ معاذ اللہ ان کے جسم میں، ان کے زخم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقیدے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ایک بات ذکر کروں گا۔ یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر کو جس انداز میں امیر اہل سنت عام فرما رہے ہیں، اور پھر امیر اہل سنت سے وابستگان جو ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ گلشن ہے، اور اس گلشن کے جو پھول ہیں ہر پھول کی ایک مہک ہے۔ الحمدللہ جو شیخ الحدیث قبلہ مفتی قاسم اتاری زیدہ لطفہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، واقعتاً یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس امت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یعنی انبیاء کی سیرت کے حوالے سے مختلف کتابیں ہم پڑھتے، اپنے پروگرام کی تیاری کے لیے بھی جب ہم مختلف تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو وہ جو کنکلوڈ ہوتا ہے نا، وہ مفتی صاحب کے کلام میں ہی ہمیں نظر آتا ہے، خلاصہ نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے دیگر کئی کتابوں پر کہ الحمدللہ اس میں مستند اور اوتھینٹک مواد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں میں تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ، جس بیماری کا تذکرہ آپ نے جس طرح سے سنا تھا وہ تھی نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کسی نبی کے بارے میں اتنا عرصہ ہم عجیب و غریب خیالات کا شکار رہے، ایک غیر مستند چیز کو دیکھ کر، پڑھ کے، یا غیر مستند شخص کو سن کر ہمارا کسی نبی کے بارے میں جو گمان قائم ہوا وہ کتنا عجیب و غریب تھا۔ تو دیکھیے، بار بار یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اوتھینٹک عالم کی کتاب پڑھیں، ہر ایک ارے غیرے کو نہ سنا کریں۔ کسی کی سپیچ سنیں تو پہلے اس کا ڈاکخانہ معلوم کر لیں کہ بھائی اس کا ایڈریس کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، اس کا سلسلہ نسب کہاں ہے، اس کا سلسلہ علم کہاں ہے، اس کا شجرہ علم کہاں جا کر ملتا ہے، اور اس کی اپنی اہلیت کیا ہے۔ اچھا، کسی کی کتاب پڑھیں تو پہلے مصنف کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لیں۔ کسی سے بھی کوئی مسئلہ آپ کو ملتا ہے، پہنچتا ہے، تو براہ کرم اس کے ریفرنس کو اور بیان کرنے والے کی جو پرسنالٹی اس کو ضرور غور کیا کریں۔ یہ صرف ایک بات ہے، آپ یقین کریں ہزاروں باتیں بلا مبالغہ ہمارے معاشرے میں اس لیے نسل در نسل چل پڑی کیونکہ وہ جو بیان کرنے والا تھا وہ غیر معتبر تھا، اسے سننے والا بھی ایسا معتبر نہیں تھا، وہ اس سے بڑا غیر معتبر نکلا۔ وہ چلتے 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 بات جو ہے نا اس کا بتنگڑ بنا، اور ہمارے معاشرے کے اندر باتیں مشہور ہو گئیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، عقیدے نظریے کی حفاظت کے لیے، اور شرعی احکامات درست سیکھنے کے اعتبار سے آپ کو میں کیا بیان کروں، یقین کریں کہ اتنی بے راہ روی ہے، اور فی زمانہ یہ چیز چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بڑھ گئی، کیونکہ پہلے جو ذرائع تھے وہ محدود تھے، اور جو چیز محدود ہوتی ہے اس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جتنا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ جو سورس ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پہلے میڈیا جیسا تھا، ہم نہیں کہتے کہ سبھی صحیح تھا، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے مقابلے میں کمپیریٹیولی وہ پھر بھی کنٹرول تھا، اس میں بھی بے شمار غلطیاں اور مسٹیکس اپنی جگہ پہ تھی۔ لیکن میں کمپیریزن بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں جو سوشل میڈیا ہے اس کی تو کوئی وہی نہیں ہے نا، کوئی اوتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے۔ جس کو چاہو گروپ بناؤ، جس کو چاہو بیان کرو، بس جو ہے وہ امامہ باندھ کے کوئی بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور کہاں سے کیا بیان کر رہا ہے، اس کا اپنا کیا نام ہے، کہاں سے اس نے پڑھا ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہاں سے لایا ہے۔ پھر مطلب ہر شخص کے ایکسس میں آ گیا نا کہ میں اپنے فالوورز بڑھانے کے چکر میں جو چاہوں بیان کروں۔ تو لہٰذا اس زمانے میں جتنا زیادہ اوتھینٹک ریسورس دیکھنا ضروری ہے، شاید تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اتنا ایکسیس ہی نہیں تھا۔ اچھا، پہلے کی گمراہی تھی، اگر کوئی گمراہ تھا تو جتنا اس کا حلقہ احباب وہاں تک اس کی ایکسیس، وہاں تک اس کی برائی۔ اور اب چونکہ گلوبل ورلڈ ہو گیا نا، اب تو ایکسیس بڑھ گیا، اچھائی کا بھی ایکسیس بڑھ گیا اور برائی کا بھی بڑھ گیا، اور برائی بھی اپنے جو ہے نا وہ زوروں پر بڑھتی ہے، اور برائی کو پھیلانے والے زیادہ اور اچھائی کو پھیلانے والے کم ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ لہٰذا بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کون اوتھینٹک ہے، کون اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو بڑا سمپل سا اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ الحمدللہ
ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہو کہ جو علماء سے خالی ہو. جو صحیح علماء ہیں، درست بیان کرنے والے، اہل علم، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، صحیح بیان کرنے والے، صحیح علم والے، اس سے زمانہ خالی نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ رب عز و جل نے اس امت کی جو اصلاح ہے، اس کا جو انتظام فرمایا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا ہے. بس ہمیں ذرا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی نئے شخص کے بارے میں آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے تو ذرا اپنے علماء سے، قریب ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں ہوں گے، الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، مدنی چینل موجود ہے، آپ کے علاقے میں علماء اہل سنت موجود ہوں گے، تو ذرا ان کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ حضور یہ کتاب بڑی اچھی لگ رہی ہے بظاہر، یہ رائٹر کا نام ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں. آپ نہیں جا سکتے، دارالفتہ اہل سنت فون کر لیجئے، نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، وقتاً فوقتاً آپ فون کریں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، مفتی صاحب سے آپ بات کریں اور کہیں کہ حضور یہ کتاب ہے، فلاں شخص ہے، یہ اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، آپ فرمائیں کیا میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں. اچھا وہ آپ کو ہو سکتا ہے منع کر دیں کہ مت پڑھو، انہی سے پوچھ لیں حضور پہ کیا پڑھوں، تو درست جو ہے وہ آپ ذریعے تک پہنچ جائیں گے. جب ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے تو ہم سیکنڈ اوپینین کی طرف جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور خاص طور پر جب کوئی زیادہ بڑا مرض ہو تو 2-3 ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس ڈاکٹر کے بارے میں بھی پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں ذرا معلومات کیا ہیں، اس کے ریویوز ہم دیکھتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ کہیں اگر ہوٹل میں کمرہ لینا ہوتا ہے تو جا کر پہلے ریویو لیتے ہیں کہ یہاں جو 10 لوگ آخری رکے تھے تو وہ اس ہوٹل کے بارے میں کیا بول کر گئے ہیں کہ یہاں پر ایک رات گزارنی ہے، صرف اس کی سروسز کیسی ہیں. تو جب ایک دنیا کے معاملے میں ہم اتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور صحیح نتیجے تک پہنچ ہی جاتے ہیں تو کیا دین کے معاملے میں یہ نہیں کریں گے؟ اور اس کا امپیکٹ اگر کوئی مرض میں غلط تشخیص کرنے والا ملا تو میکسیمم آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر دین کے معاملے میں ٹھوکر کھائے آپ نے تو آپ اس گہری کھائی میں گریں گے کہ بعض اوقات گمراہی اور بعض اوقات کفر تک لے جا سکتی ہے، ورنہ حرام تک تو یوں سمجھے کہ آپ پہنچنا کوئی زیادہ دشواری نہیں رہتا. معاذ اللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. لہٰذا انبیاء کرام کے سیرت کا تعلق ہو یا کوئی بھی شرعی حکم ہو، گو فار دا اوتھینٹک ریسورس، بس یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. 2-4 سے معلومات کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلومات ہو جائیں گی. ایک تو یہ، دوسرا اوتھینٹک اداروں کے بارے میں معلومات کر کے اس کو لاک کر دیں. آج کل وینڈر لاک کیے جاتے ہیں، کمپنیز جو اچھی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، وینڈر لاک کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی سروسز کیا ہیں، آفٹر سیل سروسز کیا ہیں، اس کو پھر لاک کر دیتے ہیں. بھائی یہ تجربہ شدہ کمپنی ہے، ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. تو ایسے ہی اسلامک ریسرچ سینٹر آف دعوت اسلامی ایک اوتھینٹک ریسورس ہے، اس کو لاک کر دیں. کہ جو بھی کتاب خریدنی ہے ہمیں مکتبۃ المدینہ سے خریدنی ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر کی کتاب خریدنی ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف یہی ہے، اور بھی ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے، لیکن جو بھی اوتھینٹک ہو، کسی صحیح شخص سے معلومات کر کے بھائی یہ جو مکتبے والا ہے نا یہ صحیح کتاب چھاپتا ہے، یعنی کہ علماء کی رہنمائی میں چھاپتا ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ عادی بنائیں، انشاءاللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین کریں، ایک عمل نہ کرنا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے، بے عمل ہونا، لیکن کسی چیز کو صحیح سمجھنا جبکہ وہ صحیح نہ ہو اور اس کو عمل میں لانا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا. کیا محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے، غلط چیز کی پریکٹس کیے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. اللہ پاک ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، نظریات اور عقائد کی بھی، اعمال کی بھی حفاظت فرمائے. قربان بھی میں چاہوں گا کہ دعا یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بہترین پہلو ہے، اور مخلوق اور بندہ جب بھی کسی مشکل میں آتا ہے تو ہمیں دعا تعلیم دی گئی. انبیاء کرام کی سیرت کو جتنا ہم نے پڑھا تو ہر نبی نے ہر اہم موقع پر، ہر جگہ پر ہم نے دیکھا کہ اپنا اور جو رب کا تعلق ہے اس کو قائم رکھا اور مضبوط کیا. جب کسی آزمائش میں ہے تو رب کی طرف رجوع کیا. تو سیرت ایوب علیہ السلام سے اس دعا کے پہلو پر ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟ واقعی دعا جو ہے صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی آزمائشوں کو دور کروانے کے لیے، نعمتوں میں اضافے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے دعا کیا کرتا ہے. اور دعا کرنا تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں تو جگہ بس جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے بھی تھے اور دعا کی تعلیم بھی ارشاد. ماشاءاللہ. قربان بھائی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कैसे भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, कहाँ हैं और माशाअल्लाह कुछ अपनी मसरूफियात के हवाले से बताइए, फिर टॉपिक पर भी मदनी फूल लेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जोहानिसबर्ग के मदनी चैनल के स्टूडियो में हैं। मदनी चैनल कहाँ नहीं, साउथ अफ्रीका आए हुए थे, तो सिलसिले का वक्त हुआ तो इस्लामी भाई ने कहा कि आप स्टूडियो आ जाएं। अभी थोड़ी देर पहले ही राइट अवे फ्यू मिनट्स बिफोर हम मदनी चैनल के स्टाफ का मदनी मशवरा था और उनको अप्रिसिएशन लेटर वगैरह यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। मदनी एहतियात बॉक्स मजलिस का भी मशवरा था। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। दावत इस्लामी माशाअल्लाह कहाँ नहीं, और जिधर जाते हैं एक नई दास्तान है। आज आप भी साउथ अफ्रीका में काफी रहे हैं और एक बड़ा वर्सटाइल माहौल यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ आपको पाकिस्तानी भी मिलते हैं, इंडियंस भी मिलते हैं, फिर जब अफ्रीकन से मिलते हैं तो एक अलग ही उसका लुत्फ मिलता है। असद भाई, आपने वो एरिया देखा है स्वेटो का? जी जी और बिल्कुल। स्वेटो में जो दावत इस्लामी काम कर रही है, मुझे वो भी दिन याद है जब हम 2003 में साउथ अफ्रीका आए थे। जी तो हम रोडों पे घूम के चले गए थे क्योंकि कोई जगह नहीं थी दावत इस्लामी वालों के पास। फिर एक साल में आया तो एक कंटेनर के अंदर मस्जिद देखी थी, और अब दावत इस्लामी का जो मरकज देखा, उस मस्जिद का नाम सुनकर भी बड़ी खुशी हुई कि मस्जिद अबू अत्तार। सुभान अल्लाह। और उस मस्जिद में मदरसा भी जारी था। और एक खूबसूरत बात जो मैंने बतानी थी मदरी चल के नाजरीन को, कि एवरेज हमारे सोवेटो के मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश से एवरेज रोजाना 2 बंदे मुसलमान हो रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। ये वो कमाल की खबर है कि जिसने क्या मेरे बात तो कहते ना कि सारी थकनी उतार दी। सुभान अल्लाह। और उन्होंने बताया कि इस बार फैजान अबू अत्तार मस्जिद सोवेटो जोहानिसबर्ग में आखिरी अशरे का जो एहतिकाफ किया इस्लामी भाइयों ने, जी उनमें 70% वो लोग थे जो इसी रमजान में मुसलमान हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तो एक यूनिक एहतिकाफ होगा मैं उनकी दुनिया जब में। बातें सुन रहा था तो मैं को खुद सुभान अल्लाह कि क्या बात है दावत इस्लामी की। कमाल एहतिकाफ, कमाल एहतिकाफ। बल्कि मुझे एक इस्लामी भाई से उन्होंने मिलाया कि ये भी 1 महीना हुआ है मुसलमान हुए हैं, अब ये 1 महीने से मस्जिद में बैठे हैं सुभान और रोजाना कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं हमारे साथ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे याद है अब्दुल हबीब भाई, आपने माशाल्लाह मुसलमान होने का तज़किरा किया, तो जिस वक्त इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था तो यहाँ पर 2-3 दिन की तकरीबात समझे की गई थी, एक सेलिब्रेशन थी। तो 2-3 दिन के अंदर 30 से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा था माशाल्लाह इस जगह पर। नहीं, मैं समझता हूँ ये हमने अभी तक तो दुनिया को बताया ही नहीं है कि ये जो माशाल्लाह हमारे बिलाली इस्लामी भाई खुद जाकर, अच्छा एक तो उनकी बात में इम्पैक्ट इसलिए होता है कि जब वो लोगों को बताते हैं कि थोड़े दिनों पहले मैं भी गैर मुस्लिम था और इस्लाम कबूल करके मुझे क्या मिला, तो उसकी बात दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो उन्हीं की कौम के लोग होते हैं और वो मुसलमान हो जाते हैं। इन्होंने तो कमाल स्टाइल अपनाया है। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग का कह दिया है कि ये मॉल्स वगैरह में जाते हैं, बाकायदा स्टॉल लगाते हैं, रसाइल तकसीम करते हैं और लोगों को इस्लाम की बहारें बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज 1-2 मुसलमान करके वापस आ जाते हैं। क्या मैं बात तो है। इनकी बातें सुनकर ही हैरान हो गया कि सुभान अल्लाह, वो जो किसी एक को मुसलमान करने की जो फजीलतें हमने हदीसों में पढ़ी हैं, तो ये तो कमाल है दावत इस्लामी का, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और अब्दुल हबीब भाई, जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगा नाजरीन की मजीद दिलचस्पी भी रहे कि इस्लाम जिस तरह हमने तारीख में पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग मुसलमान हुए, वहाँ पर मुबल्लिगीन जाते थे, अरब के उलमा और जो भी हिस्ट्री है इस्लाम की जान से भी गए। तो जिस मकाम पर आप हैं, ये वहाँ का कोर कबीले वाला इलाका है, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वहाँ के, यूं समझिए कि एक मेन कोर एरिया कह लें, हिस्टोरिकल भी है। और वहाँ के मकामी लोग जब मुसलमान हो रहे हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी तादाद में हो रहे हैं, तो आने वाले 10-20 सालों के अंदर वहाँ पर जब इतनी तादाद में 5.5 लाख मुसलमान हैं सोवेटो के अंदर। क्या बात। मैंने आज पूरी मालूमात ली कि 6 लाख लोग रहते हैं और उसमें तकरीबन 500,000 लोग मुसलमान हो चुके हैं और डे बाय डे लोग मुसलमान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह हमने दावत इस्लामी ने तय किया कि हम इंशाल्लाह एक शानदार बड़ा मरकज बनाना चाहते हैं। मैं तो हैरान हो गया कि जब एक मुख्तसर सी मस्जिद की वजह से इतना काम हो रहा है और इतने मुसलमान लोग हो रहे हैं, तो अगर हम एक बड़ा मरकज जिसमें न्यू मुस्लिम्स की तरबियत भी हो, हॉस्टल भी हो। अच्छा, फिर इनकी गुर्बत का आलम ये बताया हमारे इस्लामी भाइयों ने कि जो मदरसे में बच्चे आते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं जी, तो अब वो बच्चे अपने घर से टिफिन लाते, कहते थोड़ा और डाल दें, हमारे अम्मी अब्बू भी खा लेंगे। यानी इतनी गुर्बत है। और वो 4 साल से हमारे इस्लाम में बता रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पर हर आने वाले मदरसे के बच्चे को खाना देते हैं, ताकि बहुत गरीब एरिया, आपने सब देखा हुआ है। यानी मैं अब समझाने के लिए अगर अपने नाज़रीन को कहूं तो हमारे इलाके, हमारे मुल्क में अगर कोई झोपड़ियों वाला इलाका हो, या हमारे मुल्क में लियारी जिसको हम कह लें, उसका भी एक डीप एरिया हो, ये इस तरह का एरिया है।
لیکن माशाअल्लाह क्या शानदार दावत इस्लामी काम कर रही है। आप बिलीव करें, मैं दुनिया के कई मुल्कों में गया हूं, लेकिन आज की कारकर्दगी सुनकर दिल कहते ना मतलब हवाओं में उड़ने लग गया कि अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि हमें इतनी बड़ी नेमत दावत इस्लामी दी और हमें उसका पार्ट बनाया है। और आप जो अंबिया किराम का सिलसिला करते हैं माशाअल्लाह, अंबिया किराम भी तो दुनिया में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने आए ना, उन्होंने ईमान ही की तो दावत दी। यानी दावत इस्लामी फैजान अंबिया को किस तरह दुनिया में पहुंचा रही है, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दे रही है और बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। मुझे एक और वाकया बताया इस्लामी भाई ने, असद भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बंदा ऐसा था स्वेटो में जिसको यहाँ की इंटेलिजेंस भी ढूंढती थी। यानी उनकी वालदा का बयान यह है कि जब स्वेटो के ऊपर हेलीकॉप्टर घूमता था ना, तो हमें पता होता था कि हमारे बच्चे को ढूंढने आए हैं। यानी वो इतना वांटेड आदमी था। एक बार वो बंदा पकड़ा गया और चला गया जेल में। दावत इस्लामी की मजलिस जेल खाना जात साउथ अफ्रीका की, उन्होंने जेल में भी नेकी की दावत देना शुरू कर दी है, वहां भी नेकी की दावत का सिलसिला, उधर भी नमाज कुरान पढ़ा रहे हैं। वो बंदा जेल में कन्वर्ट हो गया, उसने कर ली तौबा। उसकी वालिदैन ने दावत इस्लामी वालों को बताया कि एक वक्त ये था कि मेरे बेटे को पूरे शहर की इंटेलिजेंस ढूंढती थी और आज वो दावत इस्लामी का मुबल्लिग बन गया। मतलब ये क्या है, ये कहानियों वाली बातें हैं, लेकिन ये दावत इस्लामी इन ममालिक में प्रूफ कर रही है और ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मौजूद है। तो मैं दोबारा हमारे व्यूवर से ये कहूंगा, आप प्रैक्टिकल मिसालें मौजूद हैं। मुझे अंदाजा नहीं था, मैं भूल गया, वरना मैं उन बिलाल इस्लामी को अपने साथ बिठा लेता जो स्वेटो में मेरे साथ थे, लेकिन इंशाल्लाह हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र एक नबी का सिलसिला हमें नबियों के जमाने की वाकयात बताता है, हमें उनकी स्ट्रगल बताता है, उनकी तकालीफ बताता है। ये नाजरीन में से अगर कोई इस तौर पर, जैसे ये एक डिफरेंट आपने ये कहा ना कि न्यू मुस्लिम कोर्सेज, इस तरह का मरकज़ और गैर मुस्लिमों में इस्लाम की तबलीग इस तरह से करना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है। उमूमी तौर पर नमाज रोज़े की दावत वगैरह तो हम देते हैं, यकीनन सादत की बात है, लेकिन जब एक आम मुसलमान सुनता है और ये इम्पेक्ट देखता है तो उसके दिल में बहुत खुशी दाखिल होती है। तो अगर व्यूवर्स में से कोई इस सवाब में से हिस्सा लेना चाहे तो किस तरह से हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह हम दावत इस्लामी की खिदमत करें कि न्यू मुस्लिम्स की खिदमत हो सके और वहाँ पर जो भी दीनी काम है उसके अंदर हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी आपने बात की। हम इंशाल्लाह यहाँ पर, पहले तो मैं स्वेटो के बारे में बता दूं कि स्वेटो के अंदर हम एक बड़ी जगह देख रहे हैं, अप्रॉक्स 1 एकड़ की जगह। वो जगह जैसी हमें मिल जाएगी तो जाहिर है वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट होगी और उसको बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। फिर हम मदनी चैनल पर अपील भी करेंगे, उसके अकाउंट नंबर भी चलाएंगे। लेकिन दावत इस्लामी सिर्फ साउथ अफ्रीका में न्यू मुस्लिम्स में काम नहीं कर रही, जहां भी गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो पाकिस्तान के वो एरियाज हो, वहां भी हम करते हैं। जहां यूके में, यूरोप में, कई ममालिक में हमारे न्यू मुस्लिम माशाल्लाह आते हैं और दावत इस्लामी वाले। देखिए असद भाई, एक और मैं बात बताऊं जो शायद नाजरीन को नहीं पता जी, मुसलमान करना बहुत बड़ी सआदत है बेशक, मगर वो मुसलमान बरकरार रहे ये बहुत बड़ा काम भी है, चैलेंज। क्योंकि जैसे ही वो मुसलमान होता है अब डायरेक्टली उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। उसको नमाज पढ़ना आती नहीं है, उसको जनाब रोजा रखने का मामला क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, बुरी आदतें पहले से जारी है, शराब पीने की अगर आदत है या गलत कामों की आदत है। तीसरा बड़ा चैलेंज होता है फैमिली का, उसके फैमिली वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, वो अपने आप को तन्हा फील करता है। बाज लोग कलमा पढ़ाकर छोड़ देते हैं। ऐसी भी इतलात है कि लोग फिर वापस चले जाते हैं अपने दीन की तरफ। तो दावत इस्लामी सिर्फ मुसलमान नहीं कर रही। फिर बेसिक्स ऑफ इस्लाम हमने एक बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था, फैजान ऑनलाइन एकेडमी में हमारे मुख्तलिफ कोर्स हैं, उसमें स्पेशली चले मैं आज दुनिया भर के एक बार फिर व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप किसी को कलमा पढ़ाएं, अल्लाह आपको ये सआदत देता है, या आप किसी न्यू मुस्लिम को जानते हैं जिसको इस्लाम के बारे में सीखना है, फैजान ऑनलाइन एकेडमी में एक हमने कोर्स डिजाइन किया है, न्यू मुस्लिम कोर्स, और ये कोर्स टोटली फ्री है। हालांकि हम उस फैजान ऑनलाइन एकेडमी में पैसे लेते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं क्योंकि हमारे अखराजात कवर हो जाएं, मगर न्यू मुस्लिम्स के लिए हमने फ्री रखा है ताकि बेसिक्स ऑफ इस्लाम को सीख सकें। इंग्लिश बोलने वालों के लिए इंग्लिश जबान में रखा है हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह, बेहतरीन। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए और मजीद कामयाबियां अता फरमाए। आज के टॉपिक के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाएंगे? आज का टॉपिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जात, सुभान अल्लाह, ऐसी जात जिसको कहते हैं कुछ शख्सियात वो होती है जिनका हजरत अय्यूब के नाम पर है ना, जी जी, 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 ऐसा ही। हजरत अय्यूब वो शख्सियत हैं कि जिनके नाम और सब्र, यानी कुछ शख्सियात होती है जिनका तारुफ ही कोई फेल बन जाता है जी, कि वो नाम लें तो उस शख्सियत का ज़हन में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर आज के दौर की मैं मुबालगे के साथ बात करूं तो सुन्नत रसूल फैलाने वाली शख्सियत, तो अब सिर्फ ये कह दे तो अमीर अहले सुन्नत आपके सामने आ जाएंगे। इश्क रसूल के जबरदस्त पैगाम फैलाने वाले इमाम इश्क व मोहब्बत, तो आज के दौर में, आज इन सदियों में सैयदी आला हजरत नजर आते हैं।
اگر صبر کی بات کریں تو سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ مقام حاصل ہوا کہ صبر ایوب ایک جو ہے وہ مثال بن گیا، ایگزامپل بن گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر ایوب عطا فرمائے، صبر ایوب کا حصہ عطا فرمائے۔ تو ایکچولی صبر جو ہے نا یہ معاشرے کے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے جی۔ اور صبر صرف تکلیف پر صبر کرنے کا نام نہیں ہے، گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور بندہ صبر کر کے گناہ نہیں کر رہا، یہ بھی صبر ہے۔ بندے کو نیکی کرنی ہے، شیطان کرنے نہیں دے رہا، طبیعت کے خلاف کام لگ رہا ہے، مگر صبر کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر بھی پڑھ رہا ہے، وہ نیند سے اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب کاروبار چھوڑ کر ظہر بھی پڑھ رہا ہے۔ اچھا جناب حرام پیسہ سامنے آ رہا ہے نوکری کے اندر یا کاروبار کے اندر، بڑی زبردست ڈیل نظر آ رہی ہے، یار لاکھوں رینٹ یا لاکھوں ڈالر یا لاکھوں روپیز مل جائیں گے، اور بندہ صبر کر لے کہ نہیں یہ حرام ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یہ وہ شاندار صبر ہے کہ جس کی بہت ساری فضیلتیں کتابوں میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں۔ بڑی مشہور قرآن پاک کی آیت ہے اور سبھی کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم لوگ کہتے ہیں یار فلاں شخصیت سے رابطہ ہو جائے، فلاں منسٹر سے دوستی ہو جائے، فلاں جناب بڑے آدمی سے دوستی ہو جائے تو میرے مشکلات حل ہو جائیں گی۔ سچی بات یہ، مشکل آ جائے تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور جب رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی تو ویسے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ کرتے کچھ نہیں ہے، پھر کہتے بس جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، پہلے لڑائی بھی کر لی، گالی گلوچ بھی کر لی، اس کے بعد آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کیا کرے جناب، پیسے نہیں دے رہا میں صبر ہی کر رہا ہوں، میرا معاملہ حل نہیں ہوا میں صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے، بڑا پیارا ایک جملہ کتابوں میں پڑھا، وہ ایک بڑا جملہ مشہور ہے نا، صبر ایوب بھی مشہور ہے، اسی طرح ایک مشہور ہے صبر جمیل جی۔ تو چلے میں ناظرین سے پوچھ لیتا ہوں، ناظرین ذرا یہ بتائیے یہ صبر جمیل کیا ہے؟ ہاں یہ بچپن سے سنتے آ رہے، خود بھی کہتے ہوں گے اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ صبر جمیل کیا ہے بھائی بتائیے ذرا ویورز، یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے کو دیکھے اور دونوں میں فرق محسوس نہ ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی نہ بتائے کیا بات کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ ہے وہ صبر کا لیول کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا صبر دے کہ ہماری مشکلوں کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، بعد میں لوگ کہیں گے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ تمہیں اتنی بڑی بیماری تھی یا تمہیں اتنا بڑا لاس ہو گیا تھا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جناب تھوڑا سا پرابلم ہوا پورے شہر کو بتانا ہے، ہاں سب کو بتانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اپنی تکلیفیں، اپنی باتیں سب کو بتانے سے حل نہیں ہوتی، الٹا صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ میں ایک آخری بات اس ٹاپک پر عرض کروں، پھر آپ ٹاپک میں بات اور کیجئے گا کہ وہ آپ نے شاید بات کر بھی دی ہوگی، لیکن بڑی گہری بات ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے ایک شخص کو ماتھے پہ پٹی باندھے ہوئے دیکھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا حضور وہ سر میں درد ہو گیا تھا تو اس کے لیے پٹی باندھی ہے۔ تو آپ نے کمال کا جملہ کہا ہے، بڑا عارفانہ جملہ، شاید تھوڑی دیر بعد ناظرین کو سمجھ آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ تم نے درد کی پٹی باندھی ہے، کبھی تم نے آسانی کی پٹی بھی باندھی تھی، کبھی راحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ یہ بڑی گہری بات ہے کہ آج تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے تو سب کو بتانا ہے، اللہ نے ساری زندگی آسانیاں کی کبھی وہ بھی بتائی کسی کو؟ تو وہ تمام ناظرین غور کریں کہ میرا موبائل گر کر ٹوٹ گیا یا موبائل چوری ہو گیا یا چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا، وہ میں نے سب کو بتایا، لیکن کسی دن اگر میرے کاروبار میں مجھے اچھا فائدہ ہوا تو وہ میں نے سب کو بتایا کہ آج اتنے پیسے کمائے، آج جناب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی، نہیں بھائی یہ نہیں بتانی، بلکہ گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاتے کہ اتنے کما لیے، خرچہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو بندہ وہ چھپا رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا سا دکان پہ لاس ہو جائے تو گھر والوں سے لڑائی ہو رہی ہوگی کہ بھائی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، کپڑا کم ریٹ کا ہو گیا ہے۔ تو یہ نہ کریں، اگر چھوٹی بہت تکلیف آئی، کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی، تو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت سے دیکھیں کہ کتنی تکلیفوں کی لسٹ بنائیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، مگر ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر رہا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کے سفر کو بخیر فرمائے اور جو آپ کے اہداف ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور وہاں کے تمام اسلامی بھائیوں کو بھی، مدنی چینل والے، مدنی عطیات باکسز والے جو بھی جمع ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کی بہاریں بھی سنی، اور اللہ پاک سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ نے یہ باغ لگایا اور اس کے مختلف پھولوں کے مختلف خوشبوئیں دنیا بھر میں عام ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں، آپ سفر اختیار کریں، انشاءاللہ آپ سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں اور کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی تو اپنا کام کر رہی ہے،
مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس سے کتنی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ ایک کلام کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. دعا کا جو ہمارا موضوع تھا اس کو پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. یاد رکھیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے. اور جلی جلی سے اس کی پردہ ہے، سوزش چشم والا. جلی جلی سے اس کی پردہ ہے، سوزش چشم والا. کباب آہو نے بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا. مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا. مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور انہی کی بو سمن انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو سمن انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن لے کے رہ گئے ہیں، انہی سے گلشن لے کے رہ گئے ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں گئے، انہی سے گلشن لے
کریم اپنے کرم کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ہم نے سنا۔ جی قربان بھائی، دعا سے متعلق کیا فرمائیں؟ جی، دعا کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، بے شک اور دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے، یعنی جو دعا مانگنے والا ہوتا ہے وہ عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے، سبحان عبادت میں ہی مشغول ہوتا ہے۔ جی۔ یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں ہے۔ ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے ہیں، بے شک اب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا درجات بلند ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آزمائش دور ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال و دولت میں برکت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آسانیاں پیدا ہو جائے۔ الغرض ہم چاہتے کیا ہیں، جی ہمیں تمنا کس چیز کی ہے، ہم کیا چیز چاہ رہے ہیں اور کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ہتھیار یہ دے دیا گیا کہ تم اپنے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں رجوع لاؤ اور وہاں پر دعا کرو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ دیکھیے، صرف دعا کی ترغیب نہیں ہے کہ دعا مانگو دعا مانگو، بلکہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے یہ تک ارشاد فرما دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جو دعا ہے نا وہ عرض حاجت ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی کوئی نہ کوئی حاجت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ ہے عرض حاجت، وہ آپ نے کر دی۔ اب اجابت کیا ہے؟ اجابت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا پر فرماتا ہے لبیک عبدی، لبیک یعنی رب کائنات، وہ اپنے ادنا سے بندے کی دعا پر کیا فرما رہا ہے؟ لبیک عبدی فرمایا، یہ اجابت ہے۔ اب رہی بات کہ مراد کا پورا ہو جانا، جی جو آپ مانگ رہے ہیں، جس چیز کے آپ نے عرض کی، سوال کیا آپ نے، جو سوال کیا ہے آپ نے، یہ اس مراد کا پورا ہو جانا، فرمایا یہ الگ چیز ہے۔ کبھی تو یہ فوراً ہو جاتی ہے
فی الفور ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی بھلائی کی خاطر حکمت کے پیش نظر اس میں تاخیر فرماتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ بندے کو جاننے والا کون ہوگا؟ جی جس نے بندے کو پیدا فرمایا، جس نے بندوں کو ساری نعمتیں دی، وہ اپنے بندے کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے حق میں کیا بہتر ہے، اس کی حق میں بہتر کیا ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی جو اس نے مانگا ہوتا ہے اس میں تاخیر فرماتا ہے۔ صحیح۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ اس نے مانگا کچھ ہوتا ہے اور دوسری چیز میں جو ہے وہ اس کا جو ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے صحت مانگی تھی لیکن اس کو جو ہے وہ مال و دولت عطا کر دیا گیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی کہ صحت اس کو ملتی ہے، وہ گناہوں میں پڑ جاتا، وہ کسی کو قتل کر دیتا، وہ اپنی طاقت سے قوت سے کوئی غلط کام کر سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اس کو نہیں عطا فرمائی، یہ جو اس نے دعا مانگی تھی اس کے صدقے میں، اس کے طفیل اللہ نے اس کو مال و دولت بہت خوب قربان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ دعا کے مختلف ایکسپیکٹس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اللہ پاک ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ نے دعا کے مختلف ایکسپیکٹس بیان کیے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخری جو ہے وہ چند جملے راشد بھائی آپ فرما دیں، آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے کیا تھا، اور یہ سارا صبر اور یہ ساری چیزیں اینڈ جو ہے وہ کیا ہوا، سیرت کے جو آخری ایام تھے وہ کیا تھے پھر انشاءاللہ سے۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جو امتحان تھا، اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ رجوع لائے اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کو حکم فرمایا گیا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے زمین پر اپنا مقدس پاؤں جب مارا تو ایک چشمہ پھوٹا پانی کا، جس سے آپ کو نہانے کا حکم فرمایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے اس پانی سے غسل فرمایا تو آپ کی جسم اقدس کی ظاہری بیماریاں جو تھی وہ ختم ہو گئیں، جو زخم وغیرہ تھے وہ درست ہو گئے۔ پھر 40 قدم چلنے کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر پھر ٹھوکر ماریے، تو آپ کے قدموں کی ٹھوکر سے پھر ایک اور چشمہ ٹھنڈے پانی کا جاری ہوا اور حکم ہوا کہ اس کو پی لیجئے۔ تو اس پانی کو پینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر کی جو بیماریاں اور آزمائشیں تھیں وہ دور ہوئیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی نعمتیں دوبارہ عطا فرمائی، اور مفسرین نے لکھا کہ ایک قول کے مطابق کہ آپ کی جو اولاد فوت ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی زندہ فرمایا، اور اس کی مثل آپ کو مال اور ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تحریر فرمایا کہ آپ کی عمر مبارک 93 سال تھی، 93، یعنی 93 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، اور یہ جو آپ بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے تو صحت یاب ہونے کے بعد آپ 70 سال جو تھے وہ دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے۔ یہ میں تھوڑا وہ سوچ رہا تھا کہ بیماری سے شفا یابی کے بعد، اتنی بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد 70 سال آپ نے زندگی کے گزارے، اور آپ کی کل عمر مبارک 93 سال ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس آزمائش میں جب آپ مبتلا ہوئے تو آپ کی عمر مبارک آزمائش کے اختتام پر 23 سال تھی، یعنی 23 سال سے پہلے یہ آزمائشیں ہوئی تھی۔ 7 سال آزمائش کی اگر وہ مائنس کریں تو یہ 17-18 سال بنیں گے۔ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس میں سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ابتدا ہی سے عارف باللہ ہوتے ہیں، اچھے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، ورنہ اس عمر میں انسان کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح نمرود کے سامنے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم فرمایا اور آگ کا واقعہ ہوا۔ ان کی عمر بھی اس وقت بظاہر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شان ہے کہ بظاہر کم عمری میں بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ہم نے کوشش کی کہ تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ سم اپ کیا جا سکے، لیکن کچھ مزید پہلو بھی تھے جو گفتگو میں رہ گئے، لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، یہ کتاب میں پڑھیے، انشاءاللہ مزید معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایوب علیہ السلام کی سیرت کے برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ان کی شان اور عظمت کے صدقے ہمیں بھی صبر و شکر کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے